नए प्रोजेक्ट्स में तो जो हैं ये तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई जी जैसे जी, ये आपको तो पता है पुराने हैं। जी जी कोनोदास वाटर जी सप्लाई जी टेस्टिंग फेज में जी सॉलिड वेस्ट की जो लैंडफिल साइट है वो भी नियरली 99% कंप्लीट है। जी। उसके अलावा कुछ ट्रैक्स बना रहे हैं, किया यू का ट्रैक बन रहा है, ठीक है। जुटियाल से सकवार की तरफ एक ट्रैक बन रहा है, फिर नपुरा से यठनी तक का एक ट्रैक बन रहा है, और मुगली शिकार तक तो इधर से जी ट्रैक बन गया, अब दूसरी साइड से उसको नीचे लेके आ रहे हैं। उसके अलावा गिलगित वाटर सप्लाई जी कोनोदास तो हमने कर ली, जी। 1 बिलियन की गिलगित वाटर सप्लाई फेज़ 1 कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली K2 और मैं हूं अब्दुल रहमान बुखारी। गिलगित शहर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का पाए तख्त है। हमारे जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, फोर्स कमांडर हैं, जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो गिलगित में रहते हैं और यहीं से पूरे गिलगित बल्तिस्तान को देखा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से गिलगित शहर बहुत से मसाइल का शिकार है और इन मसाइल के हल के लिए माजी में एक इदारा कायम किया गया जिसे नाम दिया गया गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA। ये इदारा यहाँ क्या कर रहा है, अब तक कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने मुकम्मल किए हैं और अब गिलगित शहर की तामीर और तरक्की के लिए ये इदारा क्या काम करने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज इदारे के चीफ इंजीनियर और मारूफ शायर आरिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज की नशिस्त में न सिर्फ गिलगित शहर के मसाइल पर उनसे बात करेंगे बल्कि उनकी अदबी काविशों पर भी बात की जाएगी। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया आपका बुखारी भाई, आपने बुलाया। गिलगित शहर या गिलगित ज़िले की अगर हम तामीर और तरक्की की बात करें तो आपका इदारा क्या कर रहा है, अब तक क्या किया है और आगे क्या करने जा रहा है? पूरा डिस्ट्रिक्ट तो गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास नहीं है, शहर हमारी है। अपनी जुरिस्डिक्शन है जी। जो जागीर वसीम से स्टार्ट होती है मिनावर तक, ठीक है। सकारकुई से लेके नलतरवाला, जी। दनियोर, सुल्तानाबाद और मोहम्मदाबाद, ठीक हो गया। ये इलाके हैं जो जिसके अंदर हम रह के काम कर रहे हैं। बहुत हमने 3 चीज़ों को फोकस किया था जी। छोटे प्रोजेक्ट्स के अलावा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जी। सीवरेज एंड सैनिटरी सिस्टम फॉर गिलगित सिटी। बहुत खूब। उसके अलावा बहुत सारे पार्क्स बनाए हैं, जी। कुछ ग्राउंड्स भी बनाए हैं। इस तरह की इंटरवेंशंस ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जितने भी गिलगित सिटी में सोलर लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। और एक बाईपास रोड जो वाया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए न्यू चाइना ब्रिज को लिंक करेगा, वो हम बना रहे हैं। ये इसके मेन प्रोजेक्ट्स हैं। और 7 बिलियन रुपीस PSDP से खर्च हो रहे हैं सीवरेज के लिए, और 2 बिलियन रुपीस GB गवर्नमेंट लगा रही है। नहीं सॉरी, 5 बिलियन PSDP का शेयर है और 2 बिलियन जो है वो GB गवर्नमेंट का शेयर है। तो 7 बिलियन से ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और उसके अलावा अपनी ADP से हम कोई 4 बिलियन के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं इस वक्त। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या कुछ है? नए प्रोजेक्ट्स में तो जो हैं ये तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वाटर सप्लाई जी जैसे जी, ये आपको तो पता है पुराने हैं। जी कोनोदास जी वाटर जी सप्लाई जी टेस्टिंग फेज में, जी सॉलिड वेस्ट की जो लैंडफिल साइट है वो भी नियरली 99% कंप्लीट है। जी। उसके अलावा कुछ ट्रैक्स बना रहे हैं, किया यू का ट्रैक बन रहा है, ठीक है। जुटियाल से सकवार की तरफ एक ट्रैक बन रहा है, ठीक फिर नपुरा से यठनी तक का एक ट्रैक बन रहा है, और मुगली शिकार तक तो इधर से ट्रैक बन गया, अब दूसरी साइड से उसको नीचे लेके आ रहे हैं। उसके अलावा गिलगित वाटर सप्लाई कोनोदास तो हमने कर ली, 1 बिलियन की गिलगित वाटर सप्लाई फेज़ 1 कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह की कुछ ब्यूटिफिकेशन तो ये जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है इस पे काम बाकायदा कब शुरू होगा? शुरू हो चुका है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो जॉइंट सर्वेज हो रहे हैं, पाइप सिलेक्शन, पाइप टेस्टिंग थी वो हो चुकी है। अब बहुत नियर फ्यूचर में आपको गिलगित उखड़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर सड़कें टूटेंगी। एक दफ़ा फिर इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर गली में जाना है, हर घर के दरवाजे पे जाना है, तो इसलिए एक बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के बाद गिलगित सिटी के 50% मसाइल हल भी हो जाएंगे। तो आइंदा फिर सड़कें तोड़ने की नौबत तो नहीं आएगी दोबारा से? मेरे ख्याल में अब नहीं आएगी, क्योंकि केबल बिछ चुका है, वाटर सप्लाई बिछ चुकी है, सीवरेज अभी बिछने जा रहा है, गैस पाइपलाइन भी आ गई है। गैस पाइपलाइन भी आ गई है। तो अब हाँ, एक और जो गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नए जो रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है उसके लिए सर्विस कॉरिडोर हम दे रहे हैं। ऑलरेडी एक सर्विस कॉरिडोर हम बना के छोड़ रहे हैं, एक डक्ट बना के छोड़ रहे हैं, जिसमें से अगर किसी ने पाइप गुजारना हो, केबल गुजारनी हो, सुई गैस गुजारना हो, तो उसी के अंदर से गुजरे, रोड ना टूटे। तो किसी बगैर हिकमत अमली के, बगैर मनसूबाबंदी के जो अंधाधुंध तामीरात होती हैं शहर में, इसकी रोकथाम के लिए भी कोई? बिल्कुल किया। इसके लिए गिलगित का मास्टर प्लान, गिलगित नलतर मास्टर प्लान बना है। गिलगित, नोमल, नलतर तीनों का मास्टर प्लान बन चुका है।
کیبنٹ سے اپروو بھی ہوا ہے. اب بائی لاس جو ہیں اس کی اپروول کے لیے کیبنٹ کی ایک سب کمیٹی بنی ہے, اس کے پاس ہے, تو بہت جلد اس کی منظوری آ جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو آپ کے غیر ضروری تجاوزات ہیں یا ان وانٹیڈ قسم کی آپ کی کنسٹرکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی رک جائے گی, کیونکہ اس میں ڈیفائنڈ ہے کہ آپ نے گھر کہاں پہ بنانا ہے, دکان کہاں پہ بنانی ہے, گراؤنڈ کہاں پہ بنانا ہے, ہاسپٹیلٹی سروسز ایک پلاننگ کے تحت تعمیرات ہوں گی. ایک پلاننگ کے تحت جو نیا گلگت, ہم پرانے کو تو ہم زیادہ نہیں چھیڑ سکتے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ خراب ہو چکا ہے, اس کی اپ گریڈیشن رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو نیا سٹی جو بنے گا, جیسے آپ کی ایک ڈیولپ سوسائٹیز بنتی ہیں, جیسے اسلام آباد میں سی ڈی اے کر رہا ہے, پشاور میں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایل ڈی اے, اسی طرز پہ آپ کو جو بھی نئے گھر بنیں گے یا نئی سوسائٹیز بنیں گے ود دی اپروول ان کنیکشن ود دا ماسٹر پلان بنیں گے. اچھا, کونوداس میں گلی محلوں میں پائپ لائنیں کب بچھائی جائیں گی؟ یہ اس کو ہم نے خود روکا ہے, اس لیے روکا تھا کہ سیوریج کے لیے پھر خود نہ تھا. تو ابھی سیوریج کا ٹینڈر ہو چکا ہے, کانٹریکٹر بھی سیم ہی ہے, ٹھیکیدار بھی سیم ہی ہے, وہ انجینئر آپ جانتے ہوں گے عرفان, اس کے پاس ہے. تو جو ہی وہ واقعی تو واٹر سپلائی کی مین لائنیں تو بچ چکی ہیں, پمپس کی ٹیسٹنگ بھی ہو گئی ہے. اب انفارچونیٹلی جب ہم نے پائپ ڈالا تو اس کے بعد این ایل سی نے روڈ بنایا, اب وہ جگہ جگہ سے پائپ ٹوٹا ہوا ہے. اب جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اس کی ریپیئرنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جو اس کی ریپیئرنگ ختم ہوگی تو آپ کے ایگزسٹنگ جو ٹینکس ہیں کونوداس میں, اور ایک نیا ٹینک بھی ہم نے بنایا ہے, اس کو پانی دیں گے, پانی چلتا رہے, اور ساتھ مین وائل ہم اس کی ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک سیوریج کے ساتھ ڈالیں گے. اچھا عارف صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ جو پروجیکٹس بناتے ہیں لیکن اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے مناسب آپ لوگوں کے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے, تو اس سے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ اپنی افادیت کھو دیتے ہیں. تو اس پر قابو پانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ اس کے لیے تو ایک تو بڑے معذرت کے ساتھ بڑا دل دکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایک پارک بنا ہوا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, کئی دفعہ وزٹ بھی کیا ہوگا. ایک دفعہ کووڈ میں اس کو اجاڑ کے رکھ دیا, ہم نے دوبارہ بنایا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں, اب توڑ پھوڑ, ٹیبلوں کو توڑنا, اسٹول توڑنا, گندگی پھیلانا, جگہ جگہ ہم نے ڈسٹ بن لگائے ہیں. کوئی یہ کیئر نہیں کرتا ہے یار کہ لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں, وہاں سے ہم خود اٹھا کے لے کے جائیں. صرف ادارے کی رسپانسبلٹی پہ آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں, عوام کو اپنی رسپانسبلٹی اون کرنی پڑے گی. ہاں, ہم نے اب یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ہم یہ لیز آؤٹ کر رہے ہیں, بلکہ کیے ہیں لیز آؤٹ. اچھا, جتنے بھی پارکس ہیں ان کو لیز آؤٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مینٹیننس کی رسپانسبلٹی کانٹریکٹر کے اوپر ہوگی, اور وہاں سے جو بھی بینیفٹ وہ اس کو ملتا ہے ہمیں وہ سالانہ کے حساب سے پیسے دیتے ہیں. باقی اس سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ کانٹریکٹر خود اس کی ذمہ داری ہے. چلیے عارف صاحب, آتے ہیں آپ کی ادبی تخلیقات کی طرف, تو شاعری کی طرف کیسے آ گئے آپ؟ شاعری کی طرف سے بہت دفعہ میں نے اس کا جواب تو دیا ہے کہ یہ بہت پہلے سے, اسکول کے زمانے سے. اس زمانے میں ڈبیٹس ہوتی تھی پبلک اسکول میں, تو آئی واز ون آف دا گڈ ڈبیٹر. بلکہ میں نے جی بی کی 87 میں نے آئی واز ان 9th کلاس, ایوان صدر میں میں نے نمائندگی بھی کی. بہت زبردست. تو اس حوالے سے شعر و شاعری, پھر ٹیچرز ہمارے, حشمت صاحب ہمارے ٹیچر, امین ضیاء صاحب ہمارے ٹیچر, شاہد کوسری صاحب ہمارے ٹیچر, مس سحر ہماری ٹیچر. تو یہ سارے جو تھے یہ شعر و سارے شاعر ہیں. تو اسی طرح انٹرسٹ بڑھتا گیا. لیکن بعد میں انجینئرنگ میں بھی لکھتا رہا, میں کچھ نہ کچھ اپنے میگزینس میں, یونیورسٹی کی میگزینس میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہا. پھر بعد میں یہاں کے دیکھا دیکھی. اچھا, تو ہمارے ناظرین کو آپ کو اپنی کوئی پسندیدہ شناس شاعری سے سنائیں گے؟ پسند تو ساری ہیں, جو لکھتا ہے اس کو تو ساری پسند آتی ہے. اب سامعین کو کون سی پسند آتی ہے یہ ان پہ. میں نے عشق پہ ایک غزل لکھی ہے, وہ سنا دیتے ہیں صاحب, لیکن ہے شنا میں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. قرآن آیتو گبن ہن عشق مقام سجدائی دبن ہن عشق سمجھ لکھارئی انل حقی تحریر لے لے سرگویوں او جنون ہن عشق مالو اولادو اصحاب ٹر تھرے گا نیلاجو لپئی او سکون ہن عشق حلبئی خانقاہ درم گواہن بٹجو کھشن بئی او خون ہن عشق پھٹرالے دجن جبرائیل گنگے ایسے جو تشار جٹ ہن ہن عشق معرفت جیک لکھم الفاظ و مجا زمین عرش ربئی تھون ہن عشق عارف سے مکمل یقین سکرن بہشتئی داخلہ قانون ہن عشق. بہت ہی مشکل. عارف صاحب, شناس شاعری مشکل ہی نہ نے, اردو مشکل ہے بھائی. میڈیم اردو بڑا پلیٹ فارم ہے, تو اس میں لکھنا میرے خیال میں زیادہ آسان ہے.
کیونکہ اس میں چیزیں بہت زیادہ ہیں. شنا لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ ہے بالکل. لمیٹڈ ہے, لیکن میڈیم کو چینج کرنا بھی بہت مشکل ہے. اب میں شنا میں لکھتا ہوں, زیادہ شنا لکھتا ہوں, تو اردو کی طرف جب اس میں میں فلوئنٹلی لکھ سکتا ہوں. جب اردو کی طرف اردو لکھنا شروع ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, صحیح. لکھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. تو ہمارے جو گلوکار حضرات ہیں وہ آپ سے آ کے جب آپ کی شاعری مانگتے ہیں تو آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں اس گلوکار میں کہ آپ اپنا کلام ان کو حوالے کرتے ہیں؟ کبھی میں نے ویسے سچ یہ چیز غور نہیں کی. اگر کسی کا شوق ہے, وہ میری کسی شاعری کو گانا چاہتا ہے, آواز اچھی ہے, تو میں دے دیتا ہوں. زیادہ تر میری جو شاعری افتخار نے گائی ہے, سلمان پارس نے بھی گائی ہے, اور بہت سارے مبارک علی ساون بھی گا رہا ہے, ٹی جے زبیر سنگر ہے, اس کے علاوہ شیر خان نگری ہے, طالب حسین ہے, اور راشد اقبال ہے, داؤدی ہے, داؤد احمد داؤدی, مجید احمد ہے. تقریباً سب نے گائی ہے. کیا سمجھتے ہیں عارف صاحب کہ شنا زبان کی ترویج کے لیے, اس کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے کس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی گرامر میرے خیال میں امین ضیاء استاد نے لکھی ہے, اس کی گرامر لکھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, اور تاج صاحب نے بھی اس پہ کام کیا ہے. تو اس کو وہ سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے, جیسے باقی صوبوں میں ہے. سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے, پنجاب میں پنجابی پڑھائی جاتی ہے, ماسٹرز ہوتا ہے, پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہمارے بھی انسٹیٹیوشنس میں خصوصاً کراس روٹ لیول پہ, اب دیکھیں ہمارے بچوں کو, میرے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے شنا نہیں آتی ہے. بہت سارے الفاظ جو میں یوز کرتا ہوں تو وہ آ کے اچھے بھلے لوگ آ کے پوچھنے اس کا کیا مطلب ہے. حالانکہ بہت سے الفاظ معدوم ہو گئے, کئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نصاب میں اس کو انکلوڈ کرائیں. اور یہ ہماری جو جی بی اسمبلی کے سامنے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈیسیجن لیں, ایک کمیٹی بنائیں. ہمارے پاس بڑے اچھے دماغ ہیں, آپ خود جانتے ہیں سب کو, ارباب ذوق میں لوگ کام کرتے ہیں, ان کی خدمات لے لیں, ایک قاعدہ بنائیں, تو یہ معدوم ہونے سے بچ جائے گی. ورنہ آہستہ آہستہ اردو اب بھی شنا میں اردو بہت زیادہ شامل ہو چکی ہے. بالکل ایسا ہے. جیسے اردو میں انگلش شامل ہو چکی ہے, تو شنا میں اردو شامل ہوتی جا رہی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو بچا سکیں. ہمارے گلوکار حضرات جس طرح کی موسیقی کو شامل کر رہے ہیں شنا زبان کی شاعری میں, کوئی جوڑ بنتا ہے اس کا؟ میرے حساب سے دیکھیں, آپ انسٹرومنٹس کو انٹروڈیوس کرانے میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے پرٹیکولر اگر ہم اپنے جی بی کے انسٹرومنٹس کو لے لیں, ڈڈنگ ہے, ڈھامل ہے, سرنئی ہے, تتک ہے, ستار ہے, بالکل جو مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مجھے چیز پتہ نہیں ہے. اب کوئی آدمی اس میں کلائنٹ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے, یا رباب کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے, یا سینٹرل ایشیا کی میوزک کو کچھ ملانا چاہتا ہے, ایون ویسٹرن میوزک کو بھی اس میں ایڈ کرنا, یہ بری بات تو نہیں ہے, یہ تو اچھی بات ہے. یہ موسیقی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم نئے انسٹرومنٹس کو انٹروڈیوس کرائیں, کہ چیز ہے کہ بالکل ہی اپنے پرٹیکولر اسی چیز کے اندر رہیں. ہاں یس, بیٹ ہماری اپنی ہوتی ہے. جتنے بھی گلوکار ہیں اس میں زیادہ تر, اب کچھ یہاں پہ ہمارے این سی اے سے فارغ ہو کے نوید, ڈی جے نوید آئے ہیں, وہ میوزیکالوجسٹ ہیں, وہ ویسٹرن اور جو دوسرے بیٹس ہیں ان کو یوز کر رہا ہے. عارف صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, گلگت بلتستان میں جو خصوصاً گلگت سمیت کئی اضلاع میں بولی جانے والی زبان ہے شنا, اس کے تحفظ کے لیے حکومت کو جو ہے وہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ضرورت محسوس بھی کی جا رہی ہے, اور یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے گی. اپنے میزبان عبدالرحمن بخاری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.